السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ناظرین، آج کی گفتگو کا عنوان جھوٹ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے اور ناشکری کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں۔ کسی بات کو حقیقت کے خلاف بیان کر دینا یہ جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر زید نے کھانا نہیں کھایا، کسی نے جا کے دوسرے کو بتایا کہ زید کھانا کھا لیا ہے، حقیقت کے خلاف بیان کیا، یہ جھوٹ، اور جھوٹ اسلام میں جائز نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ سب سے بڑی خیانت ہے، جھوٹ منافق کی علامت ہے، جھوٹ گناہوں کی چابی ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اس لیے ہمارا تمامی مومنین کو جھوٹ سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، جھوٹ آدمی کبھی اپنے فائدے کے لیے بولتا ہے، کبھی بھائیوں کے فائدے کے لیے بولتا ہے، کبھی پڑوسی کے فائدے کے لیے بولتا ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، جس کے فائدے کے لیے بھی آپ نے جھوٹ بولا، اس کا فائدہ ہو نہ ہو، آپ کا نقصان یقینی ہے کہ آپ نے ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا ہے۔ ہاں، کبھی آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے اور اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بول جاتا ہے، وہ یا جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ یاد رکھو، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہوں کی چابی ہے۔ جھوٹ اللہ کو بھی ناپسند ہے، رسول اللہ کو بھی ناپسند ہے، اور فرشتہ کو بھی ناپسند ہے۔ سنیے حدیث پاک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به۔ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ ایک میل دور ہٹ جاتا ہے اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ گویا فرشتہ کو بھی جھوٹ ناپسند ہے، اور جھوٹ ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ سنیے حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث پاک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ سچ بولنا نیکی ہے، ایسی نیکی جو انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے، ایسا گناہ جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ جسے آپ آسان سمجھتے ہو، جس کو آپ گناہ نہیں سمجھتے ہو، جس کو آپ عیب نہیں سمجھتے ہو، وہ گناہ آپ کو جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جھوٹ بچو، جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ تجارت میں بھی جائز نہیں ہے۔ لوگ تجارت کرنے والے بعض حضرات بولتے ہیں کہ جب تک تجارت میں جھوٹ بولیں گے نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا، اور وہی آدمی پریشان رہتا ہے۔ کبھی امام کے پاس، کبھی مستان کے پاس پہنچ کے کہتا ہے حضرت تعویذ دیجیے، کیا ہوا؟ برکت نہیں ہوتی ہے، منافع نہیں ہوتا ہے، بکری نہیں چلتی ہے۔ ارے بھائی، آپ کی تجارت میں برکت کہاں سے آئے گی، منافع کہاں سے آئے گا؟ آپ نے جھوٹ بول بول کے اپنی تجارت کی برکت کو ختم کر دیا، پھر برکت کی امید کر رہے ہو؟ جی ہاں، اگر برکت چاہتے ہو تجارت میں تو جھوٹ سے بچو، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ نہ آپ کو مستان کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ امام کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جھوٹ سے بچو، تجارت کو بابرکت بنائے رکھو، چونکہ تجارت میں جھوٹ بولنے سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سنیے حدیث پاک، لمبی حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث، مگر آخری حصہ میں پڑھ دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن كَتَمَا أَوْ كَذَبَا مُحِقَتْ بَرْكَتَ بَيْعِهِمَا۔
خرید و فروخت کرنے والے میں سے دونوں میں سے کسی نے اگر کسی چیز کو چھپا لیا، مثلا جس سامان کو بیچ رہا تھا اس میں کوئی عیب تھا مگر بیچنے والے نے چھپا لیا اس عیب کو، یا دونوں میں سے کسی نے جھوٹ بولا قیمت کو کم کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے، مثلا بیچنے والا بھی کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، زیادہ قیمت بتا کے کہتا ہے کہ مثلا کوئی سامان 10 روپیہ میں بیچنا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہم نے 8 روپیہ میں خریدا ہے اس لیے 10 روپیہ میں تم لے لو، حالانکہ وہ 5 روپیہ میں خریدا ہوتا ہے۔ اس طرح جھوٹ بولتا ہے۔ خریدنے والا بھی بسا اوقات جھوٹ بولتا ہے، کہتا نہیں اس سامان کی قیمت کا پتہ ہم نے کیا، فلاں دکان میں تو 5 روپیے میں یہ سامان مل رہا ہے، آپ 10 روپیہ کہتے ہو، حالانکہ وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح خریدنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، بیچنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے۔ دونوں میں سے کسی نے اگر جھوٹ بولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، محقت برکتہ بیعہما، اس بیع کی برکت ختم کر دی جاتی ہے جس بیع میں دونوں میں سے کسی نے جھوٹ بولا۔ جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں تجارت میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے، تجارت میں بھی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ۔ یوں ہی آدمی کبھی ہنسی مذاق میں ہنسانے کے لیے بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، مگر یاد رکھیے ہنسی مذاق اور بہلانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اس وقت بھی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ سنیے حدیث پاک، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ، ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو گفتگو کر رہا ہو تو قوم کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے اس شخص کے لیے۔ گویا ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے جھوٹ سے ہمہ وقت ہمارا آپ کے لیے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ہاں کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، مثلا دو بھائی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو، صلح کروانا مقصود ہو، تو اس وقت یہ اجازت ہے کہ جھوٹ بول کے دونوں میں صلح کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ جھوٹ بولیں گے تو صلح ہو جائے گی دونوں بھائی میں، تو اس وقت جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مثلا یہ آپ نے سمجھا۔ دوسرا موقع میدان جنگ، جہاں حق و باطل کی جنگ ہو رہی، وہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ یوں ہی شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، دوسری جگہ نہیں، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بس۔ مگر آدمی کوئی اگر جھوٹ بولتا ہے اور اس کی جھوٹ مشہور ہو جاتی ہے تو ایسے جھوٹے آدمی کی گواہی بھی عند الشرع معتبر نہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ نکاح میں گواہ بناؤ نہ دوسرے موقع پر گواہ بناؤ، چونکہ جب کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس کی گواہی معتبر نہیں، اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو عوام کا حال ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسٹیج کا بھی حال برا ہو گیا ہے۔ اسٹیج پر نقیب صاحب، اناؤنسر صاحب جب کسی خطیب یا شاعر کا اعلان کریں گے تو جھوٹے جھوٹے القابات کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک عام مولانا کا اعلان کرے تقریر کرنے کے لیے تو کہتے ہیں خطیب اعظم ہندوستان، مفکر اسلام، خطیب یورپ و ایشیا، فلاں فلاں، یعنی جس کے لائق نہیں ہوتا ان القابات کا استعمال اسٹیج پر اناؤنسر کرتا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے، اور اسٹیج پر بھی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ میں کہنا چاہوں گا اپنے معزز علماء کرام سے، بتائیے اس اسٹیج سے قوم کو کیا پیغام ملے گا جس اسٹیج پر برسر عام جھوٹ بول رہے، میں اعلانیہ جھوٹ بول رہے، اس اسٹیج سے قوم کو کیا پیغام اور کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یاد رکھیے، قوم تک کوئی پیغام پہنچائے تو سچائی کے ساتھ اور اخلاص ہو، خلوص کے ساتھ پہنچائے، تب اس پیغام میں اثر ہوتا ہے، اور ان باتوں کا اثر ان کے دل پہ ہوتا ہے اور وہ بات اثر کرتی ہے۔ اپنے علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے اناؤنسر کو آپ اپنے اسٹیج پر نہ بلائیں جو جھوٹی تعریفیں کر رہا ہوں۔ چھوٹے موٹے شاعر کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ شاعر اعظم ہندوستان، اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو آپ کو سب کو بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا
عطا فرمائے، خاص کر جھوٹ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔